جو میرے استاذ گرامی بحقی وقت محدث اعظم اسلام مصنف اعظم اسلام 4,500 کتابیں انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے لکھی. میری مراد میرے استاذ گرامی فضیلت الشیخ حضرت مفتی محمد فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس کا ترجمہ فرمایا تفسیر روح البیان کا، وہ ہمارے پیش نظر ہے. اور 5ویں تفسیر تفسیر خازن اور تفسیر در منصور. تفسیر در منصور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کا بھی اردو ترجمہ ادارہ ضیاء المصنفین نے کیا ہے اور ضیاء القرآن پبلیکیشن نے اسے چھاپا ہے. بہت عظیم الشان تفسیر شریف ہے. اور اس کے علاوہ دیگر کئی تفسیرات کا بھی مطالعہ وقتاً فوقتاً کیا گیا اور ان کا خلاصہ بھی اسی کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے. تو جگہ جگہ ہم حوالے نہیں دے سکیں گے کیونکہ ہمارا مقصد عوام الناس کو آسان کر کے قرآن مجید سمجھانا ہے. اس لیے ایک مرتبہ آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے، تو اس لیے اور وقت کا بھی چونکہ ہم نے خیال کرنا ہے، اس لیے عربی حوالہ جات اور عربی عبارات کو بھی پڑھنے سے کوشش کی جائے گی کہ ہم احتراز کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مواد اردو زبان میں آپ کو سمجھ میں آ سکے. اور بعد میں کوئی اللہ کا ایسا بندہ جو سن رہا ہو، کوئی اللہ کی ایسی بندی جو سن رہی ہو، وہ انہی تفسیرات کا انگلش میں ٹرانسلیشن کرنا چاہے اور ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں یا کسی بھی دوسری دنیا کی زبان میں عوام الناس کے لیے پیش کرنا چاہیں، تو ہماری یہ DVDs، ہمارا یہ پروگرام ان کی خدمت کے لیے حاضر ہے. خلق خدا کی خدمت کے لیے نفع کا کام ہے، بے شک ان کو اجازت ہے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں. ہماری ساتھ ساتھ آواز چل رہی ہے اور اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ اپنی زبان میں اس کو کریں، پرتگیز میں کریں، جرمنی میں کریں، فرانسیسی میں کریں، کسی بھی زبان میں کریں، کیونکہ یہ خلق خدا کا نفع ہے. اور خلق خدا کو جتنا زیادہ پیغام اولیاء اللہ پہنچے، ادب کا پیغام پہنچے، اتنا ہی زیادہ نفع ہوگا. آئیے تعوذ کے حوالے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرتے ہیں. قرآن مجید کی سورہ النحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ تعوذ پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ حکم الہی ہے. مگر اللہ نے فرمایا کہ شیطان سے بچو، شیطان سے بچ کر میری پناہ حاصل کرو قرآن پڑھنے سے پہلے. اب وہ پناہ کیسے حاصل کرنی ہے، وہ کس طریقے سے ہم نے شیطان مردود سے بچنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی دنیا کا عقل مند آدمی اپنی عقل سے قرآن کی تفسیر کرنا چاہے تو اس کا کوئی حل اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے. اگر مصطفیٰ کریم کا در چھوڑ دیا، حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، تو قرآن پڑھنے سے پہلے ہی تعوذ نے خود بتا دیا کہ قرآن دامن مصطفیٰ کے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتا. مصطفیٰ کریم کے دامن سے لپٹے بغیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے بغیر قرآن کی تشریح عقل کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. قرآن مجید بے شک خزانہ ہے. قرآن کسی کا محتاج نہیں ہے، قرآن کسی چیز کا محتاج نہیں، مگر ہم قرآن کو سمجھنے میں حدیث کے محتاج ہیں. یہ بات یاد رکھ لیے. قرآن محتاج نہیں ہے کسی بھی علم کا، قرآن کسی چیز کا محتاج نہیں. قرآن غنی ہے، قرآن بے پرواہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن وسیع ہے، قرآن میں تو سب کچھ ہے. مگر ہمارا دماغ اتنا عالی نہیں، اتنا اونچا نہیں، اتنا عالی نہیں، اتنا زبردست نہیں، اتنا عظیم الشان قرآن نہیں کہ یہ اتنا عظیم الشان ہمارا دماغ نہیں ہے کہ ہم آسمان سے اترنے والی اس کتاب کو زمین پر بیٹھے ہوئے بغیر کسی کی رہنمائی کے پڑھ لیں. اس لیے ایک طرف دامن مصطفیٰ کے ساتھ محبت ضروری ہے، دوسرا حدیث مصطفیٰ کا علم ضروری ہے. ہم محتاج ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کے بھی اور نگاہ مصطفیٰ کے بھی. تو اب ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، محدثین کی خدمت میں پہنچے. کیا محدثین کرام ہمیں قرآن کے سورہ النحل بتاتی ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی قرآن پڑھو تو تمہیں اس سے پہلے تعوذ پڑھنا ہوگا، اللہ کی پناہ حاصل کرنی ہوگی، شیطان مردود سے بچنا ہوگا. تو ہم کیا کریں؟
تب محدثین کرام کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو گویا اس طرح پڑھ لینے سے تم اللہ کی پناہ میں بھی آ جاؤ گے اور شیطان مردود کے شر سے بھی بچ جاؤ گے۔ نبی اکرم، تمام صحابہ اکرام، پوری امت اس بات پر عمل کرتی رہی ہے کہ قرآن مجید سے پہلے، اس کی تلاوت مقدسہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتی تھی، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت رسول ہے۔ تیسری بات، جیسے کہ نماز کے لیے جسمانی پلیدی کو دور کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے وضو ہوتا ہے، اور وضو کرنے سے جسمانی ناپاکی دور ہو جاتی ہے، اسی طرح قرآن مجید پڑھنے سے پہلے روحانی پاکیزگی بھی حاصل کرنا ضروری ہے اور روحانی پلیتی کو دور کرنا ضروری ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے روحانی پاکیزگی مل جاتی ہے اور روحانی پلیتی دور ہو جاتی ہے۔ تفسیر نعیمی میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ کے دروازے سے بغیر اجازت کے نہیں گزرا کرتے، بادشاہوں کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اور قرآن مجید سارے کلاموں کا بادشاہ ہے، اور جس کا کلام ہے وہ احکم الحاکمین ہے اور سب حاکموں کا بادشاہ ہے، سو اس لیے اجازت ضروری ہے۔ اس کلام مجید کے دروازے پہ داخل ہونے کے لیے اجازت چاہیے، اور اس اجازت کا نام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اسی طرح تفسیر نعیمی میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ انسان کے جو قلب اور روح ہیں یہ ایک طرح کے بے لباس ہیں، قلب اور روح جو ہیں یہ بے لباس ہیں، اور قرآن مجید کا نور برداشت کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے، اور قرآن مجید کا جو ہی نور آئے گا تو یہ چونکہ بے لباس ہیں اس نور کو ڈائریکٹ برداشت نہیں کر سکیں گے، سو اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا لباس ہو، کیونکہ یہ وہ قرآن ہے کہ جسے پتھر اور پہاڑ بھی نہیں برداشت کر سکتے، سو کوئی ایسا لباس ہو جس لباس کی برکت سے قرآن کو برداشت کیا جا سکے اور قرآن کا فیض حاصل کرنے کے ہم قابل ہو سکیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہی قلب اور روح کو ایک نور کا لباس عطا کر دیا جاتا ہے، جس کی برکت سے انسان کا دماغ، انسان کا دل، انسان کی روح قرآن مجید کو سمجھنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی برکت ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ایک فلسفہ بھی ہے جو آپ وہ بھی سماعت فرما لیجئے، وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جب انسان پیدا ہوا تھا تو اس شیطان نے انسان کی عزت کرنے سے انکار کیا تھا، تو جب ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت اور تعظیم کرنے سے اس نے انکار کیا تو یہ ان کی اولاد کی کیسے عزت کرے گا؟ سو اس لیے آپ شیطان اور شیطانی ذریت اور شیطان کے جتنی بھی اولاد ہے، چاہے جنات میں یا انسانوں میں ہے، انسانوں میں بھی شیطان کی اولاد ہے اور جنات میں بھی شیطان کی اولاد ہے، تو شیطان کی اولاد اگر انسانوں میں ہے یا جنات میں ہے وہ قرآن مجید کی دشمن ہے۔ تو قرآن مجید نہ وہ سننے دے گی، نہ سمجھنے دے گی، نہ پڑھنے دے گی، اور اگر آپ کے اپنے اندر قرآن مجید کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ سمجھ لو کہ ہو سکتا ہے آپ کا تعلق شیطان کے ساتھ ہو، قرآن مجید کی طرف آپ کا دل نہیں لگتا، آپ کیسی مسلمان عورت ہو اور آپ کیسے مسلمان مرد ہو کہ آپ کا قرآن مجید کی طرف دل نہیں لگتا، دھیان نہیں لگتا قرآن مجید کی طرف، قدر نہیں آتی۔ اللہ کا پاک کلام ہے، آپ کے رب کا کلام ہے، آپ کے مالک کا کلام ہے، آپ کے خالق کا کلام ہے، رسول کریم کے مبارک ہاتھوں سے ان کی زبان اقدس سے ہمیں ملا ہے، اور ہمارے پاس دنیا کی ہر بندے کی بات سننے کا وقت ہے، دنیا کے ہر بندے کے لیے ٹائم ہے، گپوں شپوں کے لیے ٹائم ہے، لیکن نہیں وقت ہے تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کس قسم کے ہم مسلمان ہیں؟ سو اس لیے ہمیں اپنے اندر کے شیطان کو بھی مارنا ہوگا، باہر والا شیطان اور وہ جو شیطان ہے جو جنت سے نکالا گیا ہے اس سے نمٹنا تو آسان ہے، اپنے اندر کے شیطان سے بھی جنگ کرنی ضروری ہے، اور وہ جنگ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے جیتی جا سکتی ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھو تاکہ شیطان کے اثرات سے بچو
اور اس کو پوری گہرائی، پوری توجہ اور پوری محبت سے پڑھیں، ایسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی یہ پڑھتے ہوئے اپنے اندر یہ کیفیت طاری کر لو کہ بس میں ہر قسم کے شیطانوں، انسان ہو یا جنات ہو، ان کے وسوسوں سے میں بچ گئی یا میں بچ گیا اور میں اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تو یہ تصور کرو کہ بس میرے اوپر ایک اللہ پاک نے اپنے کرم کی چادر ڈال دی اور میں اللہ کی حفاظت میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جذبے اور خوب محبت سے اس کو پڑھا کرو، اور اس کی اور بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں، صرف ایک بات، اگر کسی شخص کو یہ خیال ہو کہ میرے اوپر کوئی جادو کا اثر ہو گیا ہے، یا کوئی ڈراؤنی خواب کسی نے دیکھ لی ہو، یا نماز میں کسی کو وسوسے بہت تنگ کرتے ہوں، تو اگر گلاب کا پھول مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گلاب کی عطر مل جائے تو ٹھیک ہے، گلاب کی خوشبو، سینٹ یا پرفیوم، تو وہ لیں اور اس کو سونگھتے ہوئے 5 مرتبہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کا یہ ترجمہ اور یہ تفسیر اپنے ذہن میں رکھیں اور جذبے میں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس اس جذبے سے 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اس خوشبو کو سونگیں بھی اور پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ العزیز برے خواب کے اثرات بھی دور ہو جائیں گے، وسوسے بھی دور ہو جائیں گے، نماز میں بھی دل لگے گا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہو جائے گی۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے پہلے تقریباً اکثر صورتوں کے پہلے جو اللہ پاک نے عظیم الشان چیز نازل کی ہے جسے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، آئیے اس کی کچھ فضیلت اور برکات سماعت کر لیتے ہیں۔ تفسیر نعیمی میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ شریف کو قرآن مجید کی سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے اتارا گیا۔ ایک سورت ختم ہو گئی، اب دوسری سورت شروع ہو گئی ہے، تو اگر بسم اللہ شریف بیچ میں نہ ہوتی تو کہاں ختم ہو گئی، کب دوسری سورت شروع ہوئی نہیں پتہ لگتا۔ اس لیے ایک سورت ختم ہو گئی ہے اور دوسری سورت شروع ہونے والی ہے، تو اس کے اختتام پر اور اگلی سورت کے آغاز پر پہلے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ دی گئی تاکہ پتہ چلے کہ یہاں سے یہ سورت ختم ہو گئی اور دوسری سورت شروع ہو گئی ہے۔ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ پڑھتے جائیں۔ اب درمیان میں اگر سورہ توبہ آ جائے قرآن پاک کی تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ نے سورہ توبہ سے ہی قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنی ہے تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جائز کام سے پہلے پڑھنا مستحب ہے، اور ہر ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو کفر بھی ہو جاتا ہے۔ سورہ النمل کی آیت نمبر 30 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمان سے اترنے والی عظیم الشان بابرکت آیت کریمہ ہے، اور یہ عظیم الشان برکتوں والا خزانہ بھی ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، کوئی ایسی مراد ہے کہ پوری نہیں ہو رہی، 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے باوضو ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے، عورت ہو یا مرد، اور اس کے بعد 2 نفل ادا کرے۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1000 مرتبہ پڑھے، پھر اپنے مقصد کی دعا کرے، یا اللہ میری یہ مراد ہے، تو اپنے فضل و کرم سے اپنی مہربانی سے اسے پورا کر دے۔ اے اللہ میں تیری بندی ہوں یا میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میرے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے مانگتی ہوں۔ اپنے اللہ سے مانگو، سوال کرو۔ خواتین و حضرات، ناظرین و ناظرات، مفسرین اکرام نے لکھا ہے، شیخ بونی علیہ رحمت نے لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے، بزرگان دین لکھا، فتاوی شامی میں آیا کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مراد پیش کرے، 2 نفل پڑھے، 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، پھر مراد پیش کرے، پھر 2 نفل پڑھے، پھر 1000 بار بسم اللہ پڑھے، پھر دعا کرے، پھر 2 نفل پڑھے، پھر 1000 بار بسم اللہ کرے، اس طرح 12000 مرتبہ یوں کرے تو اس کی مراد اس کے اٹھنے سے پہلے اللہ کریم پوری فرمانے کے اسباب کر دے گا۔ یہ عظیم شان عمل ہے، تمام سننے والے ناظرین و ناظرات کے لیے میری طرف سے اجازت ہے۔ الحمدللہ۔
آئیے سورہ فاتحہ کی تفسیر شریف سماعت کرتے ہیں۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، سورہ فاتحہ مکی ہے اور مدنی بھی ہے، اور قرآن مجید کی یہ وہ بابرکت اور عظیم و شان سورت ہے جس کے اترنے پر اللہ کریم کے پیارے محبوب نے خوشی بھی منائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے مجھے سورہ فاتحہ عطا کی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات اور پہلی آیات پر بھی حضور نے اسی طرح فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سارا قرآن تفصیل میں ہے، اس سارے قرآن کا اجمال سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اور بزرگان دین لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارے کا سارا خلاصہ اور اس کا نچوڑ اور اس کی برکات بسم اللہ کی با میں ہے، اور بسم اللہ کی با کے اندر جتنی کرامات اور جتنی فضائل اور جتنی رحمتیں اور جتنے نور ہیں وہ اس کے نقطے میں ہیں۔ اور بزرگوں نے لکھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا نقطۃ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کا جو نقطہ ہے وہ میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوں۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب کے دروازے پر رہنے والے ہزار باش غلاموں کی جب یہ شان ہے تو پھر شان مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ آپ ذرا تصور کریں کتنا فیضان ہمیں مل رہا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں، 27 کلمات ہیں اور 140 حروف ہیں۔ یہ آسمان سے 2 بار ہمارے رسول پاک پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الحجر 14واں پارہ، اس میں سورہ فاتحہ کو 7 مثانی بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تقریباً یہ آیات ہر نماز جس میں سجدہ ہے، سجدے والی تقریباً ہر نماز کے اندر یہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس سورہ فاتحہ کی برکات بھی ایسی ہی ہیں جیسی سورہ فاتحہ سے پہلے ہم نے سورہ النمل کی آیت نمبر 30 کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ہم نے گزارشات پیش کی کہ اگر کسی شخص کی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو روزانہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کے ساتھ ملا کر سورہ فاتحہ کو پڑھے اور 100 دن تک پڑھے، انشاءاللہ اس کے حالات اچھے ہو جائیں گے، گھر میں برکت ہو جائے گی، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ ہم مسلمان قرآن مجید کے ساتھ لگ جائیں نا تو یہ قرآن بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے 21 سے بھی زیادہ نام ہیں، اور اس کو سورہ وافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ الکنز بھی کہتے ہیں، سورہ تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں، سورہ الدعاء بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، سورہ الفاتحہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے اتنے سارے نام ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 21 سے زیادہ اس کے نام عطا فرمائے۔ اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے یہ بھی بات ہے کہ نماز کے اندر چونکہ یہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں حضرت صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز میں اس سورت کا پڑھنا واجب ہے، امام اور منفرد کے لیے تو حقیقتاً اپنی زبان سے، اور مقتدی کے لیے باقراءت حکمیہ، یعنی امام کی زبان سے، امام جو کچھ پڑھتا ہے وہی مقتدی کو اس کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، اور مقتدی کو خود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ تو قرآن پاک میں مقتدی کو خاموش رہنے اور امام کی قراءت سننے کا حکم دیا ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔ تو زیادہ تر احادیث اس مضمون میں ملتی ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ امام خود جو پڑھ رہا ہے، چاہے سری نماز ہو یا چاہے جہری نماز ہو، یعنی ظہر کی اور عصر کی نمازیں ہوں یا فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز ہو۔ اور اسی طرح نماز جنازہ میں دعا یاد نہ ہو تو سورہ فاتحہ بنیت دعا پڑھنا جائز ہے، بنیت قرات جائز نہیں ہے۔ یہ بات فتاوی عالمگیری کے حوالے سے حضرت صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خزائن العرفان میں ارشاد فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورات، انجیل اور زبور میں
کوئی ایسی صورت نازل نہیں ہوئی جو سورہ فاتحہ کی طرح کی صورت ہو. سورہ فاتحہ خود قرآن میں بھی بے مثل و بے مثال صورت ہے. سورہ فاتحہ انجیل، تورات، زبور میں بے مثل و بے مثال ہے. ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر ہمارے نبی اکرم صاحب قرآن، جان قرآن، اصل ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو 2 ایسے نور عطا کیے جا رہے ہیں جو حضور سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئے. حضور نے فرمایا کون سے وہ نور ہیں؟ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے. امام دارمی نے بیان کیا اور تفسیر خزائن العرفان میں اسے صدر الفاضل بیان کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے. اللہ اللہ اللہ. ناظرین و ناظرات، میں ایک سرجن ڈاکٹر کا بیان پڑھ رہا تھا کہ وہ خود سرجن ڈاکٹر بیمار ہو گئے، کومے میں چلے جاتے تھے. تو ان کا علاج چل رہا تھا ایک ڈاکٹر کے پاس. تو نرس نے اطلاع دی اس ڈاکٹر کو، ڈاکٹر گھر میں تھے، کہ بھئی یہ جو مریض ڈاکٹر ہیں یہ سخت بیمار ہیں اور اس وقت کچھ بڑے سخت پریشانی کے عالم میں رو رہے ہیں اور چپ نہیں ہو رہے. وہ جلدی جلدی گاڑی نکال کر اسپتال پہنچے تو سرجن ڈاکٹر سے کہا کہ آپ تو حافظ قرآن ہیں، آپ تو اللہ کا پاک کلام جانتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں قرآن کا دل پڑھو، سورۃ یاسین پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو. قرآن نے پتھروں پہاڑوں پر کرم کیا، قرآن نے غیر مسلموں پر کرم کیا، کافروں پر کرم کیا اور ان کو اسلام کی نعمت عطا کر دی اور وہ اسلام میں آ گئے. تو قرآن جب ان کو شفا دے دیتا ہے، سب سے بڑا مرض تو کفر اور شرک ہے. قرآن کو پڑھ کر کفر اور شرک کے مرض سے اگر شفا مل جاتی ہے تو یہ جسمانی بیماریاں تو چھوٹی سی چیزیں ہیں. تو لہٰذا آپ سورۃ فاتحہ پڑھو، سورۃ یاسین پڑھو. تو انہوں نے ان کی بات سنی اور کہا آپ تو حافظ قرآن بھی ہیں ڈاکٹر صاحب، پڑھو. بس انہوں نے کوئی ایسی محبت کی بات، یقین کی بات دل پہ اتری، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. بس جو پڑھنا شروع کر دیا، آج اور کل اور کہتے ہیں ان کے گردے، جگر، ہر چیز نے کام کرنا شروع کر دیا. اور 7-8 دن کے اندر بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی علاج کے، فقط قرآن کی برکت سے وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، شفا یاب ہو گئے. اور آج کل وہ راول پنڈی پاکستان میں ایک ہاسپٹل ہے، CMH ہاسپٹل، اس کے اندر وہ باقاعدہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. تو قرآن اس طرح شفائیں عطا کرتا ہے. ناظرین و ناظرات، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قرآن، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ شفا ہے. وَرَحْمَةٌ، اور قرآن کے اندر رحمت ہے. لیکن کس کے لیے؟ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے، جن کا دل پختہ ہو کہ ہاں مجھے قرآن سے شفا ملے گی. افسوس تو یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو ڈسپرین پر، پیناڈول پر، گولیوں پر، دوائیوں پر تو اعتماد اور یقین ہوتا ہے. کاش اس سے زیادہ اعتماد اور اس سے زیادہ یقین اور ایمان اللہ کے ان پاک کلمات پر ہو، قرآن پر ہو، سورہ فاتحہ پر ہو، قرآن کی صورتوں پر ہو. تو پھر دیکھو آپ کے گھروں میں کیسے برکت اترتی ہے، آپ کی ہر چیز میں شفا آ جائے گی. امام دارمی نے لکھا کہ سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. آئیے اب سورہ فاتحہ کے حوالے سے بس آخری کلمات میں اس کی تفسیر کی طرف جا رہا ہوں. یہ تو ابھی فضیلت آپ کو سنائی ہے، اس کی تفسیر کے حوالے سے چند باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا. سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے. میں نے اس کی تفسیر میں پڑھا ہے فیوض الرحمن، جو اردو ترجمہ ہے روح البیان کا، کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب چھینک آئی، جب ان کے بدن اقدس مٹی سے بنایا گیا اور اس کے اندر روح ڈالی گئی، تو اس وقت آپ کو چھینک آئی. تو جب چھینک آئی تو بے ساختہ آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلا الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ پاک نے ان کے اس کلام مبارک کو جو ان کی زبان اقدس سے سب سے پہلے نکلا، حضرت آدم علیہ السلام کہ بدن میں جب روح پڑی تو پہلا کلام ان کی زبان اقدس سے جو نکلا وہ تھا الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ پاک نے اپنے محبوب پر جو کلام اتارا تو اس کا پہلا کلمہ بھی الحمدللہ رب العالمین ہے. تو گویا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی
اس ادا کو قرآن مجید کا پہلا کلمہ بنایا گیا. سو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا اور یہ بھی ثابت ہو گیا اور یہ بھی ایک بات ادب کی مل گئی کہ گویا اپنی کلام کا وہ رب کریم ہے، وہ قادر کریم ہے، وہ چاہتا تو اپنی کسی بات سے اس کا آغاز کرتا، لیکن اس نے اپنے پیارے بندے کی زبان سے نکلے ہوئے کلمے کو، اس سے قرآن کو شروع کیا. قرآن کا پہلا کلمہ الحمدللہ رب العالمین ہے. بے شک اس میں تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر یہ کلمہ پیاروں کی زبان سے نکلا ہے، تو اس سے اشارہ ملا کہ اللہ کی وہی تعریف اللہ کو پسند ہے جو اس کے پیارے بندوں کی زبان سے اس کی تعریف ہو رہی ہو. تو اس سے یہ بھی ایک پتہ چل گئی بات کہ اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی عقل کے حساب سے کوئی تعریف گھڑے گا یا غیر مسلم کوئی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا تو اسے پہلے قرآن اور سنت کے مطابق دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ کے پیاروں سے، انبیاء کے طریقے سے ملتی ہے کہ نہیں ہے. جیسے اب کوئی خدا کو یہ کہے کہ اہرمن، یا خدا تعالیٰ کے کوئی اور نام لے، رام کہے، یا خدا تعالیٰ کو بھگوان کہنا شروع کرے، تو یہ جتنے نام ہیں یہ انسانوں کی عقل کے گھڑے ہوئے نام ہیں. تو ان ناموں کو کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارا جائے گا، ان ناموں کے ذریعے پکارا جائے گا جو اس کے پیارے انبیاء نے، اس کے پیارے بندوں نے وہ نام مبارک کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور ان ناموں کے ذریعے اللہ کو یاد کیا ہے. جیسے اللہ، رحمان، رحیم، مسبب الاسباب، خالق، کریم. سو اس طرح وہ نام جو انبیاء نے پکارے. تو اس آیت کریمہ کی جو ترتیب ہے یا اس کی اولیت ہے، اس کے اسباب میں جو مفسرین کرام نے جو بات کہی وہ میں نے آپ کو سنائی ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے وہ حدیث آدم علیہ السلام بھی ہو گئی. اور یہ بھی پتہ چلا آدم علیہ السلام کی زبان اقدس سے پہلا جملہ الحمدللہ رب العالمین کا نکلا. تو اس کا یہ بھی ایک مفہوم مل گیا کہ قرآن کا آغاز ایسے کلمے سے کر کے رب تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو بتا رہا ہے کہ میری نظر میں نبیوں کا مقام کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا بلند مقام ہے. سو اس لیے ایسا نہ ہو کہ تم کہیں نبیوں کو چھوڑ کر، نبی کے دامن کو چھوڑ کر قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنے والے بن جاؤ اور قرآن کے ساتھ ایسا تعلق رکھ لو کہ نبی سے تعلق توڑ دو. نہ، نبی سے تعلق نہ توڑنا، کیونکہ میں نے تو قرآن کا آغاز ہی اس کلمے سے کیا ہے جو ایک نبی حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین جب چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھنا سنت آدم علیہ السلام بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے اور حکم رسول بھی ہے. اب الحمدللہ رب العالمین کے ترجمے کی طرف آ جاؤ. الحمدللہ رب العالمین کا معنی ہے تمام خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، سارے جہانوں کا مالک. یہ عظیم الشان ثنا ہے. اللہ تعالیٰ کی جب بھی تعریف کرو تو الحمدللہ رب العالمین. پانی پیو تو کہو الحمدللہ رب العالمین. کھانا کھاؤ تو کہو الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ تمام تعریفوں کا مستحق وہی ہے اللہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اللہ ہمارا رب ہے اور وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، سبھی اسی کے حاجت مند ہیں. وہ کسی کا مجبور نہیں، سبھی اسی کے مجبور ہیں. وہ جبار ہے، وہ رزاق ہے، اسے کسی رزق کی حاجت نہیں، سب کو وہی کھلاتا ہے اور وہ خود کھانے سے پاک ہے، سب کو وہ پلاتا ہے، وہ خود پینے سے پاک ہے. وہ سبحان ہے، وہ عظیم ہے، وہ بڑی شان والا ہے. اسی کی حمد ہے، اسی کی ثنا ہے، اسی کی تعریف ہے. الرحمن الرحیم. تعریف کیا ہے اس کی؟ یا اللہ تیری کیا تعریف ہے؟ خود ہی تعریف کر کے بتاتی کہ وہ بے حد رحم والا، بے حد مہربان ہے. یہ میری تعریف ہے. سبحان اللہ. ایک طرف تو یہ اس کی تعریف کہ وہ سارے عالمین کا پالنے والا ہے، وہ اللہ ہے. دوسری طرف اس کی یہ تعریف کہ وہ بہت مہربان ہے اور بہت رحیم ہے. مہربان اور رحیم کہنے کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، روز جزا کا وہ مالک ہے. تو روز جزا کا مالک بتانے سے پہلے اس نے اپنی رحمت کا ذکر کیا کہ گویا لوگوں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری بندگی کرتے رہنا، میری عبادت کرتے رہنا، میرے حضور توبہ اور استغفار کرتے رہنا، تو پھر قیامت کے دن میری رحمتیں تمہارا ساتھ دیں گی، تمہیں بخشش دیں گی، تمہارے اوپر کرم فرمائیں گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. یہ ہے وہ عظیم الشان آیت کریمہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف، اسی سے مدد مانگنے کی طرف متوجہ کرتی ہے. لوگوں مددگار ہے تو صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور بندگی نہیں، سجدہ کسی کو روا نہیں ہے سوائے اللہ کے. اسی لیے اسلام کے اندر سجدہ تعظیمی کو بھی
حرام قرار دے دیا گیا. سجدہ تعظیمی بھی ممنوع ہے. اور ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مدد کرنے والا تو ہی ہے. اس کے اندر ایک لطیف سا نقطہ بھی ہے، بڑی پیاری سی بات بھی ہے کہ یہ تعلیم آپ کو کس سے مل رہی ہے. جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں تو کون ہے جو آپ کو یہ بات بتا رہا ہے؟ یہ بات محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مل رہی ہے، یہ بات اولیاء اللہ کے وسیلے سے مل رہی ہے، یہ بات قرآن کے وسیلے سے مل رہی ہے. سو اس لیے ان وسیلوں کو بیچ میں سے نہ چھوڑ دینا کہیں. نا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے طفیل تو تمہارا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا قبول ہوگا. تم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، مگر ان ہستیوں کی بے ادبی کے ساتھ نہیں، ان کے ادب و احترام کا جذبہ دل میں رکھ کر اللہ سے مانگو. دینے والا وہی، مدد کرنے والا وہی، بندگی اسی کی ہے، عبادت اسی کی ہے، مگر اس کے ان بندوں نے جنہوں نے تجھے اس قابل کیا کہ تو اس کے بندگی والا ہو گیا. تو ان انبیاء اور ان اولیاء اللہ اور خصوصاً رسول اللہ نبی کریم جانے دو عالم اصل قرآن، جانے قرآن، روح قرآن، اصل ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن اقدس کبھی نہ چھوڑنا، ان کا درود و سلام ساتھ رکھنا. بعض لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اب بس ہمارا اللہ تعالیٰ سے ایک ڈائریکٹ تعلق اور رابطہ ہو گیا ہے، بس اب ہمیں اور اللہ ہے، بیچ میں کوئی نہیں. ٹھیک ہے، بیچ میں کوئی اور مخلوق نہیں، بیچ میں کوئی اور بندہ نہیں، کوئی اور نہیں، لیکن رسول پاک تو کوئی بھی نہیں ہے نا جی. رسول پاک تو اللہ کے محبوب ہیں، وہی تو یہ بات تمہیں سکھانے والے ہیں. جنہوں نے تمہیں یہ بات سکھائی تم انہی سے منہ موڑ لو گے. تو قرآن مجید کی اگلی سورت ہم پڑھنے والے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے. اللہ فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. در منصور میں اور دیگر کئی تفاسیر کے اندر یہ بات آتی ہے یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. مگر کیوں رب نے فرمایا دراصل یہاں پر محذوف ہے یخادعون رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ بھئی یا رسول اللہ آپ اسی کام کے لیے تو آئے تھے نا کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان، تو ہم نے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے. آپ یہی چاہتے تھے، ہم نے یہ ایمان قبول کر لیا، مگر اب وہ رسول کا پاک کا رسول کریم کا ادب کرنا چھوڑ رہے تھے. اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، جو میرے رسول کا بے ادب ہو کر مجھ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے دفع ہو جائے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایمان کے ساتھ. تو مسلمانوں اس اہمیت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. بے شک تو ہی مدد کرنے والا ہے، بے شک تو ہی بندہ نواز ہے، بے شک تو ہی پروردگار ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تیری بندگی اور تیری مدد کے لیے اور تیرے دین کے لیے اور تیری توحید کے لیے اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا. اب اللہ نے تشریح کر دی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. سیدھا راستہ الکتاب و سنہ. بے شک سیدھے راستے کے نشانات کتاب و سنت سے ملتے ہیں، مگر کتاب و سنت کو سیدھا راستہ یہاں نہیں فرمایا. قرآن کی اس پہلی صورت میں یا اللہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کعبے کا، مدینے کا. بے شک کعبے اور مدینے کا راستہ سیدھا راستہ ہے. سیدھے راستے کی اسباب وہی ہیں، مگر ان کا نام نہیں لیا. مالک الملک کس کا نام لیا؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ پہچان کرائی آیت نمبر 6 سورہ الفاتحہ. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. اور تو نے کن پر انعام فرمایا؟ سورہ النساء آیت نمبر 69 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں. تو گویا اللہ پاک نے بتا دیا کہ لوگوں اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے فلسفے کو سمجھنا ہے، میری توحید کو سمجھنا ہے، تو نبی کے دامن سے لپٹ جاؤ، صدیقین کے دامن سے لپٹ جاؤ، شہداء کے دامن سے لپٹ جاؤ، اولیاء اللہ کا وسیلہ اختیار کر لو، تمہیں توحید کا اصل جام مل جائے گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ کبھی بھی نہ ملے، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچانا جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. مفسرین کرام نے یہاں پر فرمایا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں
اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عیسائیوں نے اپنے نبی کی بارگاہ میں اتنا ادب کیا اور اتنی زیادہ اس میں حد سے زیادہ بڑھے کہ نبی کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا. تو نبی کو خدا کا شریک ٹھہرانا یہ گمراہی ہے. اور مغضوب علیہم نبی کو اس طرح اپنے جیسا سمجھا اور نبی کی بےدبی کی اور غضب کے حقدار ٹھہر گئے یہودی لوگ کہ جنہوں نے نبیوں کو قتل بھی کرنا شروع کر دیا. استغفر اللہ العظیم. انہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور نبیوں کو کہا کہ مان تم الا بشر مثلنا, تم تو ہماری طرح کے بشر ہو. استغفر اللہ العظیم. ایک طرف انتہا یہ کہ نبی کو بالکل اپنی طرح سمجھ لینا, یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ غضب کا حقدار ہو جاتا ہے بندہ, اللہ کا غضب اس پہ پڑتا ہے جو نبی کو اپنی طرح سمجھ لے. اور دوسری طرف انتہا یہ کہ نبی کو اتنا زیادہ آگے بڑھا دیا نبی کی تعظیم کو کہ نبی کو خدا کا شریک ٹھہرا دیا یا خدا کا بیٹا ٹھہرا دیا. استغفر اللہ العظیم. یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی بے ادبی اور یہ بھی گستاخی ہے. اس انتہا میں بھی نہیں جانا اور اس انتہا میں بھی نہیں جانا. درمیان کا طریقہ کیا ہے کہ نبی اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے, نبی اللہ کا سب سے خلق میں سب سے افضل ترین ہوتا ہے. اور بے شک آج اس کائنات میں اب قیامت تک کے لیے ہمارے حضور جاند عالم رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں ہے. کوئی قادیانی, کوئی رافضی, کوئی مسلمہ کذاب کی کوئی اولاد اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب کوئی نبی نہیں. کوئی نبی نہیں ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر آئیں گے تو وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خدمتگار کی حیثیت سے اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. اب کوئی اور نبی نہیں ہے قیامت تک, اور کسی کی نبوت نہیں. اب نبوت اگر ہے کسی کی تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اس لیے ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, ان کے ساتھ لگ جاؤ. ان کے ساتھ لگنے میں عزت ہے, وہی سیدھا راستہ ہے اور وہی ہمارے لیے دین اور دنیا کی اور آخرت کی نجات ہے. تو گویا سورت فاتحہ نے, قرآن کی پہلی سورت نے عقیدہ درست کر دیا. قرآن کی پہلی سورت کا مقصد اور خلاصہ یہی ہے کہ لوگوں اللہ کی توحید ہمارا اصل مقصد ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے ہمارا بچنا یہ ہمارا اصل مقصد ہے. اللہ کی توحید کو پانا, مگر یہ توحید ڈائریکٹ نہیں ملے گی, انبیاء کے وسیلے سے ملے گی, شہداء کے وسیلے سے ملے گی, صالحین کے وسیلے سے ملے گی. میں ایک شعر پڑھ کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. نہ منطقی سے نہ فلسفی سے ملتا ہے, نہ منطقی سے نہ فلسفی سے ملتا ہے, خدا کے در کا پتہ نبی اور ولی سے ملتا ہے. نہ منطقی سے نہ فلسفی سے ملتا ہے, خدا کے در کا پتہ نبی اور ولی سے ملتا ہے. جو ان کو چھوڑ کر جنت میں جا سکو تو جاؤ, جو ان کو چھوڑ کر جنت میں جا سکو تو جاؤ, پر وہ راستہ بھی انہی کی گلی سے ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعارف سورہ البقرہ. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات, سورہ البقرہ صاحب تفسیر خازن کے حوالے سے حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کنز الایمان کے تفسیری حاشیہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگاہ فرمایا کہ سورہ بقرہ مدینہ شریف میں نازل ہونے والی پہلی مکمل سورت ہے, اور اس میں 286 آیات ہیں, 40 رکوع ہیں, 6121 کلمات ہیں, 25500 حروف ہیں. سورتوں کے نام لوگوں کو زبانی ہی یاد ہوتے تھے. قرآن مجید کی سورتوں کو شروع میں ان کے نام نہیں لکھے جاتے تھے, لیکن حجاج ابن یوسف کے زمانے میں لوگوں کو مشکلات پیش آئیں. جب اجمی لوگوں میں زیادہ تر دین اسلام عرب شریف سے باہر نکل کر پھیلا تو نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ سورہ بقرہ کون سی ہے, سورہ آل عمران کون سی ہے, سورہ نساء کون سی ہے. لوگوں کے ذہنوں میں نام ہوتے تھے, کہاں سے سورہ نساء شروع ہو گئی, کہاں سے سورہ البقرہ شروع ہو گئی, نام لکھے ہوئے نہیں ہوتے تھے. تو سورتوں کے شروع میں ان کے نام لکھنا اور پھر یہ بتانا کہ یہ سورت کون سی ہے, مکی ہے, مدنی ہے, یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں لوگوں کی سہولت کے لیے یہ طریقہ نکالا گیا. سورہ بقرہ میں 1000 امر بیان ہوئے ہیں, 1000 نہی کا بیان ہے. امر کہتے ہیں اس کام کو جو کرنے کا حکم دیا جائے, نیک کام. نہیں کہتے ہیں وہ برا کام جس سے بچنے کا حکم دیا جائے.
تو 1000 کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا، وہ نیک کام ہے. 1000 برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا، یہ سورہ بقرہ میں. اور 1000 آئندہ زمانوں کے حوالے سے خبریں بیان کی گئیں، انسانوں کے معاشری، دینی، سیاسی، سماجی حالات، ماضی حال، مستقبل کے حوالے سے. اور 1000 شریعت کے احکام بیان کیے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس کے دامن سے لپٹ جانے میں برکت ہے، سورہ بقرہ کو چھوڑ دینے میں حسرت ہے. جس گھر کے لوگ سورہ بقرہ پڑھنے والے ہوں ان پر جادو کبھی اثر نہیں کرتا. جو حافظ یا حافظہ قرآن بچی، حافظہ قرآن خاتون سورہ البقرہ کی 10 آیات روزانہ سوتے وقت پڑھ کر سوئے، اسے قرآن مجید کبھی نہیں بھولے گا.